اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی 4 راتوں میں تلاش کرو۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، ہم نے تھوڑا زیادہ ہی تو مخصوص کر دیا ایک خاص رات کو کہ جناب نہیں صرف وہی رات ہے، باقی راتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ان کے حوالے سے ہماری کوئی محنت اور جستجو نہیں ہوتی عبادت کے حوالے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واضح فرمان جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، وہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ رمضان کو کہ آخری عشرے کی 4 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم اللہ سے دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب عفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کثرت کے ساتھ اس عشرے میں استغفار کرنی چاہیے۔ سامعین محترم، ویسے تو رمضان کا سارا مہینہ ہی وہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ آپ انفرادی طور پر بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیجیے کہ سال کے بقیہ مہینوں کی بنسبت اس مہینے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، زبان پر کنٹرول کرنے کے ذریعے سے اور معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی صورت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کی محبت کا بھی اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اور قریب کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی رات عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اتنا قریب کہ اس ایک رات کی عبادت کو 86 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک رات کی عبادت اللہ کی عطا کی انتہا دیکھیے، اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 86 سال کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنا اتنا قریب کر لیتے ہیں، اتنی اللہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ بندہ جو 2 عشروں میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اور قریب کرتے ہیں، اور ایسی یہ فضیلت والی رات عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ کتنا اللہ کو عطا فرما دیتے ہیں، تو کتنی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ کے ان واضح اعلانات کے باوجود بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہ کر سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، توبہ اور استغفار نہ کر سکے، بلکہ اس کے ذہن میں اور اس کے تصور اور اس کے خیال میں اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کتنی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے اس کا۔ سامعین محترم، اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے صرف خاص کر لیتا ہے، 10 دن کے لیے اپنے مالک کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے آگے دھرنا دے دیتا ہے کہ بس یہ اللہ میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ میرے 10 دن صرف تیرے لیے خاص ہے، صرف تیرے لیے اللہ خاص ہے۔ یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تجھ
تجھ سے اپنی بخشش چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے دنیا میں رہنمائی چاہتا ہوں۔ بندہ دھرنا دے دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنے خوش نصیبی خوش قسمتی ہے، کتنے خوش نصیب وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اعتکاف کی وہ اہمیت، اس اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کتراتے ہیں کہ جناب کون اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے خاص کر دے۔ جناب ہم پر تو بڑی پابندیوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ جناب کیسے میں 10 دن کے لیے موبائل کا استعمال چھوڑ دوں؟ جناب مشکل ہے یہ تو بڑا۔ جناب میں کیسے گپ شپ دوستوں کے ساتھ لگانا چھوڑ دوں؟ بڑا مشکل ہے۔ میں گلیوں اور بازاروں میں میرا گھومنا پھرنا بند ہو جائے گا؟ جناب بڑا مشکل ہے۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی بستی میں کوئی بھی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو وہ بستی ساری کی ساری گناہگار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سنت موقدہ کفایہ ہے اعتکاف بیٹھنا۔ سنت موقدہ وہ سنت کے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی ہو اور جس کے چھوڑنے پر بندہ گناہگار ہوتا ہو۔ اور کفایہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پوری بستی میں سے 1 یا 2 بندے بھی بیٹھ جائیں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو وہ ساری بستی گناہگار ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے، آج تک اس بات کا خیال بھی رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے توفیق دے تو کوشش کیا کریں کہ 10 دنوں میں اپنے آپ کو بندہ اپنے مالک کے لیے خاص کر لے۔ یقین جانیے کہ وہ بندہ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ 10 دنوں میں اسے اپنے مالک کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سامعین محترم، اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے بھی چند گزارشات صاحب کی خدمت میں رکھی ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور نشو و نما پانا۔ ان کے زکوٰۃ کے معنی پر غور کرتے ہیں، پاک ہو جانا اور نشو و نما پانا۔ نشو و نما کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے کہ جب وہ مخصوص نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ وہ فرض ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب زکوٰۃ دینے سے مال تو کم ہو رہا ہے، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مال بڑھے گا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے اور بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندے کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس بندے کے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، اسے جلایا جائے گا، اور اس کا مال بول کر اسے کہے گا کہ میں ہوں وہ تمہارا مال جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب اس کا نصاب کیا ہے، عام طور پر آپ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو موجودہ دور میں تقریباً 88,800 روپے بنتی ہے، کہ جس بندے کے پاس اتنی رقم ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 2.5% کے اعتبار سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سادہ لفظوں میں اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آپ نے اللہ کے راستے میں دینے۔ 1 لاکھ روپیہ ہے یا 88,800 سے زیادہ جتنی بھی رقم کہہ لیں، 3, 4, 5, 10 لاکھ جتنی بھی بنتی ہے، اس پر سال کے بعد، اور عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور عموماً زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ سال اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور اگر 1-2 مہینے لیٹ بھی ہو تو بندہ پہلے بھی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں پہلے بھی دے سکتا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں سونا بھی ہوتا ہے اور بینک میں پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سونے کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور وہ جو بیلنس بینک میں پڑا ہوا ہے
یا اسی طرح جو کوئی دکاندار ہے اس کی دکان میں جتنا سامان موجود ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اس سب کو جمع کر کے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس بندے پر قرض کتنا ہے، اس قرض کو اس میں سے مائنس کر لیا جائے گا اور باقی جو رقم بنے گی اس میں سے 1 لاکھ کے پیچھے وہ 2500 روپے وہ اللہ کے راستے میں زکات دیں گے۔ اور سونے کے نصاب میں 1 تولے سونا کی قیمت کو کم از کم بنتی ہے آج کل کے دور میں 1,25,000، تو 1 تولہ سونا کے پیچھے وہ تقریباً 3,000 روپے زکات بنتی ہے۔ تو اس حساب سے بھی وہ سارا اس کا حساب کر کے زکات کی ادائیگی وہ اس مہینے میں وہ لازمی کرنی چاہیے۔ زکات کے ساتھ دوسری چیز عشر آتی ہے۔ عشر زمین کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے کہ عشر کا ویسے تو مانا 10واں حصہ ہے، لیکن وہ زمین کے جس پر خرچہ آیا ہو، آپ فصل کاشت کرتے ہیں، زمین میں ہل چلانے کے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں، کھادوں کے بھی دینے ہوتے ہیں، پانی کے بھی دینے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو زمین کی پیداوار ہے اس کا جو 20واں حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر گندم 20 بوریاں ہوئی ہے نا تو جو 20ویں بوری ہے وہ اپنے اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی 2 بوریاں بھی ہوئی ہیں نا، 1 بوری بھی ہوئی ہے، تو پھر بھی اس میں سے وہ عشر لازمی ادا کرنا ہے۔ یعنی جتنی بھی پیداوار ہے اس کا جو 20واں حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، سمجھ لیجیے یہ قسم کی اس کی زکات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دینا لازم ہے، اور جب بندہ اللہ کے راستے میں عشر دیتا ہے تو اللہ اس کی فصلوں کی پیداوار کو بھی بڑھاتے ہیں، اللہ اس میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اللہ اس میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور یہ برکت اور یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ یہ برکت اور اضافہ وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عشر کی ادائیگی یہ بھی فرض ہے، جس طرح زکات کی ادائیگی فرض ہے، عشر کی ادائیگی بھی وہ فرض ہے۔ اگر آپ گندم نہیں دینا چاہتے تو اس گندم کی جو قیمت ہے آپ وہ قیمت ادا کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ دانوں کی جگہ وہ قیمت دے دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سامعین محترم، اسی ماہ مبارک میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ جو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، ان رمضان کے روزوں میں جس کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کمی کوتاہی کو اللہ کے راستے میں یہ صدقہ دے کر دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ کمی اور کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ بندہ رمضان میں جو بھی عبادت کرتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ عبادات معلق رہتی ہیں۔ جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور وہ عبادات اللہ کے حضور قبولیت پاتی ہیں، ان کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ تقریباً 2 کلو گندم، 2 کلو آٹا کہہ لیجیے، موجودہ دور میں اس کی قیمت 160 یا 170 اس کے قریب بنتی ہے۔ اس حساب سے گھر کے جتنے افراد ہیں، خواہ وہ روزہ رکھنے والے ہوں یا روزہ رکھنے والے نہ ہوں، سب کی طرف سے اس صدقہ فطر کی ادائیگی کو لازمی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عید والے دن نماز سے پہلے کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر وہ ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی کو بتا کے یہ کیا کر دیں کہ جناب میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی کو یہ الفاظ کہیں گے تو وہ محسوس کر دیں گے دیکھو اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، بلکہ آپ اس کو عیدی کے طور پر، تحفے کے طور پر بھی کسی کو دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور یہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور وہ بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اس خوشی کے موقع پر وہ بھی خوش ہوں۔ تو اس صورت میں ہم صدقہ فطر کو ادا کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان کا یہ مہینہ اور رمضان کے یہ روزے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت اور قرآن کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، یہ جو بھوک پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت جو کرتے ہیں یا نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت جو سنتے ہیں،
اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا, نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے یا اللہ میں نے اس کو روکے رکھا, یا اللہ آج اس کے حق میں تیرے حضور سفارش کرتا ہوں, یا اللہ اس بندے کی کوشش فرما. قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا, یہ میری تلاوت کو سنتا رہا. یہ نماز تراویح جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو عام نماز نہ سمجھیے, اگر یہ فرض نماز نہیں ہے, سنت نماز ہے, لیکن یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. رات کو تراویح میں جو قرآن کی تلاوت سنی جاتی ہے یا خود جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہ قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ رات کو میں نے اس کو جگائے رکھا, یہ میری تلاوت کرتا رہا, یہ میری تلاوت کو سنتا رہا, یا اللہ آج میں اس کے حق میں تیرے حضور سفارش کرتا ہوں, یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما. اللہ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ اس روزے دار کی بخشش فرما دے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اور اس میں یہاں تک آتا ہے, سن لیجیے کہ جو بندہ بلا عذر کوئی روزہ چھوڑتا ہے, یہ نہ وہ کوئی بیمار ہے اور نہ وہ کوئی سفر میں گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو رخصت دی جائے, ان دونوں عذروں کے باوجود کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی میں روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اس ایک روزے کو جو اس نے چھوڑا ہے جان بوجھ کے, ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو اس کے اجر کو نہیں پا سکتا, وہ اجر اس کو نہیں مل سکتا. تو اس لیے سامعین محترم روزے کی قدر کیا کریں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے نا, اصل جو تصویر ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 30 سے 40% لوگ روزہ رکھتے ہیں, زیادہ لوگ روزہ نہیں رکھتے. یہ حقیقت ہے, لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, چھوٹا چھوٹا عذر بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں, پرواہ کوئی نہیں ہے جناب. بس یہ کہ باقیوں کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے, لیکن جو روزے کی اہمیت ہے, جو اس کی فرضیت ہے, اس کو وہ بسے کچھ ڈال دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی اس عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کتنے زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں. اور اس طرح روزے کے فدیے کے حوالے سے بھی پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ دائمی مریض ہے, ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے بعد میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہے, ویسے تو مریض کے لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کی قضا کر دے, لیکن کوئی دائمی مریض ہے جو بڑا بندہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا کہ صبح شام کھانے کی جو قیمت ہے جس کی وہ بنتی ہے, یا وہ کسی مسکین کو یا تو کھانا کھلا دیا کرے یا اس کی وہ قیمت ادا کر دے, روزوں کا حساب کر کے اپنی قیمت ادا کر دے, تو اس کی طرف سے بھی یہ فدیہ وہ ادا ہو جاتا ہے. اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان, ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی سلیم کا ایک آدمی آتا ہے اور راوی بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر یا میرے آپ پر یہ باتیں گنوائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح کرنا وہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے. تسبیح کرنا وہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے, اور الحمدللہ کہنا یہ بقیہ نصف کو بھر دیتا ہے, اور اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ اس کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو حدیث کی روشنی میں ذکر یاد کرایا, میں یاد رکھا ہوا کہ نہیں؟ میں نے آج شروع میں پڑھا کیا خطبے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ جی والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اس ذکر کو لازم یاد رکھیں اور عمل کرتے رہا کریں. اس میں ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں.
تسبیح بھی آ رہی ہے، تحمید بھی آ رہی ہے اور تکبیر بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکیزگی صبح سے شام تک ہے، صبح سے شام تک۔ کتنا فضیلت والا یہ ذکر ہے، اور جس پر اللہ کے رسول تعجب کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شمار نہیں آپ کر سکتے کہ کتنی فضیلت ہے ذکر کی، اور یقین کریں کہ عمل کر کے دیکھیے، آپ دلی طور پر سکون محسوس کریں گے۔ میں نے عمل کر کے دیکھا اور واقعی دلی طور پر اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ آگے دیکھیں، آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ وہ نصف صبر ہے اور پاکیزگی وہ نصف ایمان ہے۔ روزہ نصف صبر ہے کہ روزہ یہ صبر کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے گویا کہ صبر کرنے کی تربیت اسے مل جاتی ہے۔ اب اس تربیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر عملی طور پر صبر کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے اور اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو وہ پورا صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہر وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مدد ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس ضابطہ حیات میں لے آنا ہے، وہ ضابطہ حیات جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی مدد اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، کہ جب روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ طہارت کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ جہاں پر ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، جہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے کپڑے پاٹ صاف ہوں، میرا جسم پاکیزہ ہو، میں دوسروں سے نمایاں نظر ہوں، وہاں پر باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے کہ میری سوچیں، میرے خیالات وہ بھی پاکیزہ ہوں، وہ گندے نہ ہوں، میرے دل میں، میرے باطن میں کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہ ہو، میں کسی سے نفرت کرنے والا نہ ہوں، میرے دل میں نہ ہو، میرے دل میں کسی قسم کی انا نہ ہو، میں کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کو کبھی کمتر سمجھنے والا نہ ہوں۔ جناب یہ ہے نفس کی پاکیزگی، یہ ہے ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس جو ہے نا، یہ روزے کی روح ہے، اور جب روزے کی یہ روح بندے کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور جب تقویٰ مل جاتا ہے تو بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور یہی قرب ہے کہ جس کے حصول کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ اس تربیت کے بعد بھی اگر ہم دوبارہ اسی پرانی روش پر چل پڑیں، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں، تو یاد رکھ لیجیے کہ ہم سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر وعدہ خلاف کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑھ کر اپنی زبان سے پھرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحمید بیان کرتا رہے، اور رمضان کے بعد پھر دوبارہ منافقوں کی طرح اپنے رویے پر آ جائے، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن جائے۔ ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے تیرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی عبادات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، یا اللہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی طرح اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی باجماعت کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہم کثرت سے نوافل کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا تیرے کلام کے ساتھ اسی طرح تعلق مضبوط رہے جس طرح رمضان میں مضبوط رہا۔ یہ نہ کہ باقی سیال کے 11 مہینے قرآن کو چھتی پر رکھ دیا جائے اور اس پر گرد اور دھول پڑتی رہے، چلیں اگلا رمضان آیا تو پھر بول لیں گے، یہ صورت نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، خواہ تھوڑی کیجیے لیکن ضرور معمول بنا لیجیے کہ اللہ کی اس کلام کا میں نے دیدار بھی کرنا ہے اور اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے۔
یقین کیجئے کہ شیطان واقعی ڈراتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، بلکہ آپ نے اللہ کے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ضعفا کثیرا، کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس قرض کی واپسی کو بڑھا چڑھا کر اسے ادا کرے۔ پر یہ صدقہ خیرات اللہ کو قرضہ دینا نہیں کہ اللہ کدے بھی اپنے تو ادھار نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک میں یہ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ان میں بھی کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی اور باقی جتنے معاملات ہیں ان کی بھی احسن طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہمیں وہ اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔